السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بار جو ہے وہ بالآخر جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف بول اٹھی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، وکلاء نے کیا بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ دوسری خبر جس پر بات کریں گے وہ خبر ہے عمران خان کے علاج کے حوالے سے۔ اس علاج کی کیا تفصیلات ہیں، کس چیز کا علاج تھا، کتنی دیر جو ٹریٹمنٹ جاری رہا، یہ ساری چیزیں بھی آج کے ویڈیو میں شامل کروں گا۔ اور تیسری خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملک کی اعلیٰ ترین ایجنسی کے حوالے سے جو ریمارکس آئے ہیں اس کو بھی آج کے اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو تینوں خبریں بہت اہم ہیں، ولاگ کو پورا لازمی سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کی اس ویڈیو کا آغاز کروں، میری دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کا بٹن پریس نہیں کیا، وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر ہے ملک کی اعلیٰ ترین ایجنسی کے حوالے سے۔ 1 کلو گرام ہیروئن کا یہ مقدمہ تھا جس میں وکیل صاحب نے موقف یہ اپنایا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، جس میں وکیل صاحب نے موقف یہ اپنایا، ملزم کے وکیل نے، کہ جناب ملک کی اعلیٰ ترین ANF جو ہے وہ ایجنسی ہے، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اس کو ملک کی اعلیٰ ترین ایجنسی کس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر معزز وکیل نے کہا کہ نہیں دیکھیں سر، وہ تو انہوں نے خود لکھتے ہیں وہ اعلیٰ ترین ایجنسی ہیں۔ تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملک کی اعلیٰ ترین ایجنسی کون سی ہے، اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ ترین ایجنسی کا جو ٹائٹل ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو دیا جاتا ہے، اور ANF انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، اگرچہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ ایجنسی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو عدالت نے یہ بڑے امپورٹنٹ آبزرویشنز دی ہیں اور اس حوالے سے کچھ تھردلی بھی مچی ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت نے جسٹس جمال خان مندوخیل نے ANF کے حوالے سے آبزرویشنز دی اس مقدمے میں کہ جناب ANF کو ہمیشہ یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی لوڈ ہوئی ہے، وہ موٹر وے سے گزر رہی ہے، وہ GT روڈ سے گزر رہی ہے، لیکن کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گاڑی لوڈ کہاں سے ہو رہی ہے، اس مال کا اصل مالک کون ہے۔ ٹرانسپورٹر تو پکڑا جاتا ہے، اس کو لے کر جانا والا تو پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کو لوڈ کروانے والا جو اصل پیچھے مالک ہوتا ہے ANF اس تک نہیں جاتی، اس نیٹ ورک کو نہیں توڑتی۔ تو یہ عدالت کے وہ آبزرویشنز تھیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھی ANF کے حوالے سے۔ بہرحال اس کیس میں ملزم عبدالودود تھا جو کہ ٹرک کا کنڈکٹر تھا یا کلنڈر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، اس سے 1 کلو گرام ہیروئن کا مقدمہ تھا۔ عدالت نے اس کی ضمانت تو منظور نہیں کی، لیکن اس کو ساتھ ساتھ عدالت کو یہ ڈائریکشن دے دی ٹرائل کورٹ کو کہ وہ اس مقدمے کا 60 روز کے اندر فیصلہ کرے، اور اگر 60 روز میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ملزم دوبارہ ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف سے، عمران خان کی آنکھوں کا علاج۔ بہت دنوں سے یہ خبر جو ہے وہ گزشتہ چند دنوں سے میڈیا پر جو ہے وہ سرخیوں کی زینت بن رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے جو آج آفیشیل کل رات تک ایون انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ جو ہیں وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب، ان کی جانب سے بھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ کل رات تک حکومت بالکل اس پر خاموش تھی، اور آج باقاعدہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے اس پر ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو مختلف چینلز پر بھی نشر ہوا ہے، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی آنکھوں کو جو مرض لاحق تھا اس کے علاج کے لیے انہیں خفیہ طور پر اڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ وہاں پر 20 منٹ کے قریب ان کا علاج کیا گیا، ان کی آنکھوں کو ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور اس علاج کے بعد عمران خان کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں کہ آپ نے کس قسم کی احتیاطی تدابیر اپنی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیکیشن تھی وہ بھی انہیں بریف کیا گیا۔ پھر اس علاج کے بعد 20 منٹ کے علاج کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب اس میں اور پھر ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، ہر قیدی کو
ہر جیل میں جو شخص ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے اس کو زندگی کو تحفظ کے لیے اس کو علاج کی سہولت دی جاتی ہے، اور ایسی ہی سہولت عمران خان کو بھی دی گئی۔ اب بات یہ آ رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت جو ہے وہ بیان اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جو چوری چھپے ڈیالہ جیل سے پیمز ہاسپٹل منتقلی تھی اس کی مذمت کی ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پھر عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ جناب عمران خان سے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے اسے فوری طور پر ہٹایا جا سکے تاکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خدشات ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کا علاج جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں ان سے کروایا جائے، اگر عمران خان سے ملاقاتیں کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر ان کو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی جو ہڑتال ہے اس کو اعلان کرنے پر یا اس کی کال دینے پر اس کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ مقدمات عمران خان کی فوری طور پر مقرر کیے جائیں، اگر عمران خان سے مقدمات نہیں ہوتے، مقرر نہیں کیے جاتے یا ان سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی، اس حوالے سے نئی درخواستیں بھی دائر کی جا سکتی ہیں۔ اب عمران خان کے اس علاج نے میرے نزدیک عمران خان سے ملاقات کے امکانات بڑھا دیے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اب جس دن ملاقات ہو اس دن ملاقات کی اجازت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کو، فیملی ممبر کو جو ہے محدود ملاقات کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی خدشات ہیں تو وہ دور ہو سکیں۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں چلتی رہی ہیں، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہیں ملاقات کی اجازت ریسنٹلی کچھ روز پہلے دی گئی تھی۔ اگرچہ بیرسٹر گوہر اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہیں یہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ ملنے کے لیے انہوں نے خود سے انکار نہیں کیا، لیکن جو بیرسٹر گوہر کے قریبی ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ اجازت دے دی گئی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر علیمہ خان کے ڈر کی وجہ سے یا عمران خان کے اس رویے کے ڈر کی وجہ سے ملاقات کے لیے اکیلے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر کیپچر کر کے بیٹھی ہیں، ہر معاملے میں کہتی ہیں کہ جو میرا فیصلہ ہے اسی پر عمل درآمد کیا جائے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قائدین ہیں ان کو بیک جو ہے وہ ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ خود ساری چیزوں کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ایک تو اس سے جو لیڈران ہیں وہ کافی نالاں ہیں، اور پھر دوسری جانب جو حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین یا لیڈران جو ہیں وہ اس بات کو بڑی بخوبی جانتے ہیں کہ اگر عمران خان سے انہیں 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دے بھی جائے تو اس ملاقات میں عمران خان جس طرح کی شخصیت ہیں وہ کبھی بھی ان سے نہیں پوچھیں گے فوری طور پر کہ مجھے بتاؤ گوہر باہر کیا ہو رہا ہے، بلکہ ان کی جانب سے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی لیڈر ان سے ملنے جائے گا اس پر ایک چڑھائی کر دی جائے گی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، میری یہ ڈائریکشن تھی، تم نے ایسے نہیں کیا، تم نے احتجاج نہیں کیا، تم نے توڑ پھوڑ نہیں کی، تم نے ملک کے اداروں کے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ تو وہ عمران خان کی جو اپنی سوچ ہے نا اس کو مسلط کرنے کے لیے عمران خان جو ہے پہلے 15-20 منٹ پورا اپنا غصہ نکالیں گے، جو پچھلے 1-1.5 مہینے کا ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی وہ جو غصہ ہے وہ نکلے گا، پھر اس کے بعد اگر وقت بچا تو وہ بولیں گے آؤ گوہر اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو۔ ایسے یہ اس جو عمران خان کی یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا کہ وہ دوسرے کی بات کو نہیں سنتے، اس کی وجہ سے بھی یہ انکار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اب عمران خان کی کیونکہ صحت کے حوالے سے یا ان کی آنکھوں کی علاج کے حوالے سے خبریں سامنے آ گئی ہیں، تصدیق بھی ہو گئی ہے، تو عین ممکن ہے یہ ملاقات جلد ہو جائے۔ اب ناظرین جو تیسری خبر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے حوالے سے بڑے سخت آبزرویشن دی تھی کہ خود ہی گرفتار کرواتے ہیں، اپنی گاڑی میں لے جا کر گرفتار کرواتے ہیں، خود ہی جیل بھجواتے ہیں، خود ہی ضمانتیں منسوخی کرواتے ہیں، خود ہی مقدمات کرواتے ہیں اور پھر اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان نظاری اور ہادی علی جوٹھا کے اس کیس کے حوالے سے اس طرح کے آبزرویشنز کے بعد جہاں جسٹس محسن اختر کیانی پر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں اس قسم کی آبزرویشنز نہیں دینی چاہیے تھیں کیونکہ یہ مقدمہ ممکنہ طور پر کل کو ان کے سامنے بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا تھا، تو اب اس مقدمے
کے حوالے سے آبزرویشن دینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیا کہ اب یہ کیس ان کے سامنے نہ لگے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سیکٹری ہیں منظور ججا صاحب، ان کی جانب سے بڑی سخت جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ خود بھی اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی آبزرویشنز بار کے حوالے سے نہیں دینی چاہیے۔ ہائی کورٹ بار کے ساری گرفتاری کے عمل میں ملوث ہونے کی خبریں انہوں نے کہا جی بے بنیاد ہیں۔ ماضی میں ہائی کورٹ بار کے صدر رہنے والے جج کا بیان افسوسناک ہے، ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ بار معاملات پر ججز کو آبزرویشنز نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس کے لیے بار کونسلز اور بار وکلا جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وکلا کے ساتھ بارز ہمیشہ سے کھڑی ہوتی ہیں۔ ان مقدمات کو جو ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے تھے انہیں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بڑا ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 2 روز تک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ان کے ساتھ کھڑی رہی، ان کی گرفتاری نہیں ہونے دی گئی۔ جسٹس اعظم خان نے دونوں ملزمان یا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کہہ لیں، ان دونوں کو ریلیف دیا۔ نہ صرف یہاں پر ریلیف دیا بلکہ جو مقدمات سیشن عدالت میں چل رہے تھے ان کے حوالے سے بھی ریلیف دیا۔ تو بڑا سخت موقف آیا ہے ان کی جانب سے جسٹس محسن اختر کیانی کے آبزرویشنز کے پر۔ یہ معاملات ابھی زیر التوا ہے، ابھی ان کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آنے ہیں، تو دیکھتے ہیں ان مقدمات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو اب تک کی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اب آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنے اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔